بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ تجوید میں اصلاح کا ایک طریقہ غلطیوں کی نشاندہی اور ان کی درستگی کا ہے۔ تجویدی صلاحیتوں میں اضافہ اور غلطیوں کی اصلاح کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ غلطیوں کو پہچانا جائے، انہیں درست کیا جائے اور باقاعدہ مشق سے دور کیا جائے۔ چونکہ عام آدمی اپنی غلطیوں کو آسانی سے نہیں پہچان پاتا، اس لیے چند ویڈیو اسباق میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ تجوید کی جو غلطیاں عام مشاہدے میں آتی ہیں ان کی نشاندہی اور ان کی اصلاح کے طریقے آسان زبان میں بیان کیے جائیں۔ ویڈیو اسباق کے اس سلسلے کا یہ چھٹا سبق ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حرف جیم حروف شجریہ میں سے ایک ہے۔ اس کا مخرج وسط زبان ہے، یعنی اس کو ادا کرنے کے لیے زبان کا درمیانی حصہ مقابل کے تالو سے ملانا ہوتا ہے۔ اس حرف میں شدت اور قلقلہ کی صفات پائی جاتی ہیں۔ اردو اور فارسی زبانوں میں مستعمل ایک حرف یا ہے، جسے زائے عجمی بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ فارسی اور دیگر غیر عربی زبانوں کا حرف ہے۔ اس حرف کی ادائیگی کے لیے زبان کا درمیانی حصہ یا نوک سخت تالو کے پچھلے حصے کے قریب جاتی ہے اور ہوا رخنہ دار مقام سے نکلتی ہے، جیسے ہم لفظ ٹیلی ویژن یا مشگاں میں بولتے ہیں۔ کچھ لوگ جیم کے مخرج سے انحراف کرتے ہوئے اسے یا کی طرف مائل کر دیتے ہیں، جو کہ غالباً اپنی مادری زبان کا اثر ہوتا ہے۔ اس سے ایک حرف دوسرے سے بدل جانے کی غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ اگر جیم کی ادائیگی کے لیے زبان کا درمیان تالو سے نہ لگے جبکہ تھوڑا سا فرق رہ جائے تو جیم کی آواز یا سے مشابہ ہو جائے گی، جیسے لفظ بروج ہے۔ اس کا آخری حرف جیم کو درست مخارج سے ادا نہ کیا جائے تو سننے والے کو لفظ بروج سنائی دے گا، اس لیے حرف جیم کو اپنے صحیح مخرج سے زبان کو مقابل کے تالو سے لگا کر ادا کرنا چاہیے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ حرف تہجی جیم اور فارسی اور اردو کے حرف یا کے مخارج میں معمولی فرق ہے۔ جیم کی ادائیگی میں اس فرق کو بطور خاص ملحوظ رکھا جائے تاکہ غلطی کے ارتکاب سے بچا جا سکے۔ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر قرآن عظیم کے ذریعے رحم فرمائیں اور اسے ہمارے لیے رحمت اور ہدایت کا بیش قیمت ذریعہ بنائے۔ اے ہمارے پروردگار، اسے ہماری قبروں میں روشنی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ کریم، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما اور ہماری اولادوں کو ہدایت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ مع السلامہ۔